अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इम्तियाज़। नाजरीन, आपने देखा होगा कि मोहल्लों में हमारे शहरों में, मोहल्लों में, गाँव में तबलीगी जमात वाले आते हैं। उन्होंने बिस्तर उठाए होते हैं, अपनी लंबी कतार लगाई होती है, हाथ में चैनक पकड़ी होती है, पीछे बैग लगाए होते हैं और 10-10, 15-15 लोग होते हैं और हमारी मस्जिदों में आ जाते हैं, अपना सामान वहाँ रखते हैं और फिर गली गली जाके लोगों से इस्लाम दुआ करके उनसे बातचीत करते हैं। तो हम यही जानेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं और इनको किसने इनकी ड्यूटी लगाई है इस काम की कि आपने ये करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमत। सर, आपका नाम? आमिर लतीफ़। आमिर लतीफ़। आमिर लतीफ़ भाईजान, आपने हमें ये बताना है कि ये जो तबलीगी जमात वाले हमारे गांव में या हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? जी, ये मेरी और आपकी तरह मुसलमान होते हैं और इनका मकसद ये है कि अल्लाह के दीन को सारी दुनिया में फैलाना, सारी दुनिया के इंसानों को जहन्नम से बचाना और उनको जन्नत का रास्ता दिखाना, क्योंकि अल्लाह ताला सारी इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। हर इंसान से अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक नहीं चाहते कि कोई भी शख्स जहन्नम में जाए। इसलिए अल्लाह पाक ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा कि वो लोगों को गाइड करें कि जन्नत का रास्ता कौन सा है। अल्लाह की मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे, और अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, शैतान के पीछे चलेंगे, तो फिर जो शैतान की जगह है जहन्नम है, तो उसमें अल्लाह पाक उनको डाल देंगे। तो ये तबलीग वाले उन्हीं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मेहनत है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये तबलीगी जो मेरे मेरे जैसे, आप जैसे लोग इकट्ठा होकर जुमात की शक्ल में जाते हैं, बिस्तर उठाते हैं, वहाँ क़याम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालते हैं। तो ये इस तरह होता है। मतलब ये अंबिया कराम की सुन्नत पूरी करते हैं। जी, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह जल्ल जलालुहू का कुरान में बार-बार ये इरशाद हुआ है, हुक्म हुआ है। ये हमें हुक्म है कि ये काम करना है, और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सही। तो ये जो लोगों का आगे से रवैया होता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जब जब लोग देखते हैं आप लोगों को, तो वो अगर एक एक जगह पे 4 या 5 लड़के खड़े हैं तो वो आगे से देखेंगे आते हुए 3-4 कारी साहबों को, तो वो वहां से इधर उधर हो जाएंगे। तो इनके लिए आपका कोई पैगाम कि वो क्यों इस तरह वहां से गायब हो जाते हैं? ये असल में अल्लाह पाक ने ना इम्तिहान रखा है ना इंसान का, इसके साथ ख्वाहिशात को लगा दिए, और मुख्तलिफ़ इसकी चाहतें होती हैं, मुख्तलिफ़ इनके एहसासात होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाहिशात होते हैं। तो जब ये उनको देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये तो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफ़िर, कि दुनिया जो है वो मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफ़िर के लिए जन्नत है। यानी वो हर अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है काफ़िर, तो उसके लिए तो जन्नत है, लेकिन मोमिन के लिए पाबंदी है, मुसलमान के लिए। तो जब वो उनको देखते हैं तो उनको नज़र आ जाता है, भाई ये तो अभी हम मस्जिद लेके जाएँगे, मस्जिद में पाबंदी है कि भाई वो दीन की बात सुनने, अदब से रहना है, और एक्साइटेड नहीं होना, लाफ्टर नहीं करना, यानी कहकहा नहीं लगाना। तो यानी वो एक उसको देख के फिर दूसरा हमारे साथ शैतान भी लगा होता है, तो हमारा शैतान फरिश्तों को और ऐसे मोमिनों को देख के ना, फिर वो भागने की कोशिश करता है, और अपने साथी जो इंसान है उसको भगाने की कोशिश करता है, तो उस पतली करी निकलते हैं। अच्छा, और लड़के ये भी कहते हैं कि जी जो इनके एक दफ़ा पास खड़ा हो गया 3 मिनट के लिए, वो पक्का 3 दिन के लिए फंस गया। तो जो 3 दिन के लिए गया तो वो बाद में फिर साल के लिए, 6 माह के लिए गया। ये क्या मसला है और वो राज़ी कैसे हो जाते हैं 1 साल के लिए जाने के लिए, 1 साल के लिए आपके साथ जाने को, और आप ये कैसे राज़ी कर लेते हैं उनको? जी देखिए, ये तो ईमान होता है ना, हर इंसान में अल्लाह पाक ने, हर इंसान जो पैदा होता है वो इस्लामी फ़ितरत पे पैदा होता है। तो हर इंसान में वो चीज़ मौजूद होती है, वो जो ईमान की वो एक लहर होती है। अब उस लहर को जब ऊपर उठाया जाता है ना, उसकी सतह ऊपर जाती है। तो ये ईमान वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समंदर में रास्ते दिए। ईमान माशा। इस सतह पे पहुँच जाता है। इसी तरह ईमान वो चीज़ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने आग में पाल के दिखाया। इसी तरह ईमान ये चीज़ है कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट में पाल के दिखाया। तो जब वो इकबाल का एक शेर है ना कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र फिर उनको अपनी मंज़िल आती है आसमानों में। आसमान में। तो माशा। ये जवान जब लगते हैं, अब मोहम्मद बिन कासिम की उम्र क्या थी? वो 20 साल से कम एज में वो आए, सिंध को फ़तह कर लिया, और यहाँ तक अल्लाह पाक ने इस्लाम को हम तक पहुँचा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो काज़ी थे, जो पूरे इलाके के जो फ़ैसले करते थे, तो वो एक तकरीबन 19 साल का या 17 साल का नौजवान था। तो नौजवानों के ज़माने में काज़ी मुकर्रर हुआ, उस पूरे इलाके का जो फ़ैसले करता था बड़े-बड़े, जी। तो उसकी उम्र अंडर 20 थी, यानी 20 साल से कम की एज का वो था। जी। तो जवान जो काम कर सकते हैं दीन के लिए, वो बूढ़ा शख्स नहीं कर सकता। अब 35-40 साल तक एक बंदा पहुँच जाता है ना, जी। तो उसका दिमाग जो, यानी उसकी जितनी कैपेसिटी है ना, वो जी। सारी उसकी दुनिया पे खर्च हो गई है, और दुनिया के मामलात से वो भर चुका है। अब वो
اس طرح کا کام نہیں کر سکتا جو جوان نسل کر سکتی ہے۔ صحیح۔ تو الحمدللہ جب وہ دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ دین کی بات یعنی اللہ کی بڑائی کا ایک بول، اس کو سننا یا بولنا، یہ 1 سال قبول عبادت کا ثواب اس میں ملتا ہے، صرف دین کی ایک جملے کو یعنی اللہ کے ایک جملے کو بڑائی کو سننا۔ تو جب وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہزاروں جملے سنتے ہیں، سینکڑوں جملے سنتے ہیں، پھر وہاں پہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے صفحے بناتے ہیں، آسمان تک جاتے ہیں۔ پھر جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک ایسی مجلس تھی جہاں پہ آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت طلب کر رہے تھے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جنت دیکھی ہے، جنت دیکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یا اللہ، جہنم دیکھی ہوتی تو اور زیادہ پناہ مانگتے، جنت دیکھی ہوتی ہے تو اور زیادہ مانگتے، اور آپ کو دیکھا ہوتا تو اللہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہنا فرشتوں کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان پر جہنم حرام کر دی ہے، جنت ان کے لیے واجب کر دی ہے، اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اور پھر فرشتہ آخر میں اعلان کرتا ہے اس مجلس میں جو دین کی بات ہوتی ہے، تو فرشتہ اعلان کرتے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، بخشے کرو لوٹ جاؤ۔ تو جب وہ جوان وہاں پہ بیٹھتا ہے تو اس کی ساری جو گناہ بھی ختم ہو گئے، اور اس کی جو شیطانی وسوسے اور جو خواہشات، وہ بالکل وہ ایمانی سطح اس کی اوپر چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو جن لوگوں کو آپ پہلے 3 دن کے لیے دعوت دیتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ آگے سے جواب ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو 3 دن کے لیے پیچھے سے اخراجات نہیں ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، تو میں اگر 3 دن چھٹی کروں گا تو میرا نظام نہیں چلے گا۔ ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس حوالے سے یہ کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آپ غریبوں کو مال پہ لگاؤ کہ وہ مال خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور جو امیر ہیں ان سے وقت لو، ان کے لیے وقت بہت زیادہ قیمتی قربانی بنے گی۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے تشریف لائے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، تو پوچھا کہ تم کہاں آئے ہو؟ کہا کہ بھوک نے مجبور کیا گھر سے نکلنے پہ نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا بھی یہی حالت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تشریف لائے اور دونوں کو دیکھ کے کہا کہ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تم لوگ کیوں اکٹھا ہوئے یہاں پہ کیوں ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ ہمیں بھوک نے مجبور کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے گئے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے، تو وہاں پہ انہوں نے گوشت نوش فرمایا اور کھجوریں نوش فرمائی کافی سارا، اور پھر تھوڑا سا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پہ رکھا یا برتن میں رکھ کے ایک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ ان کو جا کے یہ کھانا دے دو، انہوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کہا ہے۔ تو یہ حالت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش کی کہ ہم یہ پہاڑ سونے کے بنا دیں گے، اور جہاں آپ جائیں گے وہاں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، جتنا سونا آپ خرچ کرنا چاہیں کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک وقت بھوکا رہوں تو یا اللہ تجھ سے مانگ، اور دوسرے وقت کہوں تو تیرا شکر ادا کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال، ان کی بیٹی کا یہ حال، اور پھر بھی دین کی محنت کو نہیں چھوڑا، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس حالت میں بھی کہ ایک صحابی نے تکے اور انہوں نے جو یعنی وہ قمیض اٹھائی کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہے، پتھر بند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قمیض اٹھائی تو 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی دین کی محنت کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ عذر جو ہے اگر لوگ تنقید کرتے بھی ہیں تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ تو اگر اس غربت میں نکلے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت، اب امیر کے لیے تو یہ سنت پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ سب کچھ ہے، تو غریب اس سنت کو بخوبی اس کو نبھا سکتا ہے اس اور سنت کو نبھا سنت زندہ کر سکتا ہے، سکتے۔ اور اس کی قربانی پہ اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے، ساری دنیا میں ہدایت کے فیصلے عام ہوں گے اس کی قربانی۔ اچھا جی، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے اس پہ جو ہے نا جا کے تبلیغ کرنا، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 دن یا 40 دن چلا، پھر 4 مہینے 7 مہینے سال، یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے یا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں جی یہ اس طرح تو ثابت نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ 3 دن کے لیے نکلے ہوں ایسی جماعت کے ساتھ، لیکن یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم اگر دین کی محنت میں 10واں حصہ بھی محنت میں کمی کرو گے، اپنی زندگی کا 10واں حصہ بھی اس دین کی محنت میں کمی کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی، تم سے پوچھ ہوگی، اور تمہارے بعد جو امت آئے گی وہ اس اپنی زندگی کے 10واں حصہ، صرف 10واں حصہ اس دین کی محنت میں لگائے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی ساری نعمتوں سے نواز دیں گے۔ تو اگر ہم مہینے کو 10 پہ تقسیم کریں تو اس کے 3 دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر سال کو 365 دن ہے اس میں، اگر اس کو 10 پہ تقسیم کرو 36.5 دن یا 37 دن بنتے ہیں، اور 3 دن یہ آنے جانے تیاری وغیرہ میں ہی لگ جاتے ہیں، تو چیلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ 4 مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ وہ گشت کر رہے تھے،
ان کی یہ عادت تھی کہ وہ رات کو نکلتے تھے گشتوں پہ، تو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ ہینڈل کرتے اس کو۔ تو ایک دفعہ ایک گھر سے آواز آئی، ایک عورت ہے، کہتی ہے اشعار پڑھے اس نے عربی کے، تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے چرپائی یہ آج تو جھولتی اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا، یعنی وہ ایک اس کی خواہشات باہر آ رہی تھی نا وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر جا کے مستورات سے پوچھا کہ ایک بیوی خاوند کے بنا کتنا وقت یعنی صبر کر سکتی ہے، تو انہوں نے ایسے اشارہ کیا نا، تو انہوں نے 4 مہینے سمجھ لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے خطوط بھیجے، جتنے بھی لوگ اللہ کے راستے میں تھے، جتنے بھی صحابہ کرام تابعین جتنے بھی اللہ کے راستے میں تھے، سب کو جن کے 4 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے، تو ان کو کہا کہ ان کو واپسی گھر بھیجا جائے۔ تو یہ ترتیب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود یہ ترتیب بنائی، تو 4 مہینے یہ ہے۔ تو باقی سال وغیرہ جو قربانیاں ہیں، یہ اصل میں اس لیے ہمارے علماء نے یہ توڑا توڑا کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر امت اس قربانی پہ نہیں آ سکتی، یعنی اس توڑی سے قربانی پہ نہیں آتی، تو پوری زندگی کیسے دیں گے؟ اور وہ شہادت کا جذبہ تو ہر مسلمان رکھتا ہے کہ ہم شہادت نوش کر لیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم سر قربان کر دیں گے، ہمارا گلا حاضر ہے، ہماری جان حاضر ہے۔ تو ایک بندہ 3 دن نہیں دے سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی جان بیچارہ کیا دے گا؟ تو یہ اسی لیے نکالا جاتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے جو گھر پہ ہوتے ہیں یا دکان پہ ہوتے ہیں، ہمارا یقین کیا ہوتا ہے کہ دکان مجھے پال رہی ہے، ابو مجھے پال رہے ہیں، اور میرا کاروبار، میرا ٹیا، میرا یہ چیزیں نا، کسی سے پوچھو کہ بھئی آپ کا یہ جو دکان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا یہ رزق کا ٹیا ہے، حالانکہ رزق کا ٹیا یہ نہیں، رزق کا ٹیا آسمانوں میں ہے، رزق کا ٹیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس کو 3 دن کے لیے جب نکالا جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ بھئی 3 دن میں نے کام نہیں کیا، ہاں جی، اپنے پیسے خرچہ بھی کیا سارا کچھ، اور اللہ پاک پھر بھی پال رہے ہیں اور عزت بھی دے رہے ہیں اور بہترین کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ کھانا جو وہ گھر میں نہیں کھا سکتا، اللہ پاک اس کو تبلیغ میں کھلاتا ہے۔ تو یہ اسی واسطے ہمارے بزرگوں نے ہم نے یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ بھائی ان کو ان نقشوں سے نکال کے جب وہ 3 دن رہتا ہے، پھر اس طرح یہ جو مرغی ہوتی ہے نا، مرغی، علماء کرام کہتے ہیں کہ مرغی کو جب آپ بازار سے خریدتے ہو تو گھر میں اس کو پال لو، 3 دن تک اس کو پالو، صحیح یعنی پاک خوراک اس کو کھلاؤ، تاکہ اس کی جو غلاظت والی جو چیزیں کھلائی جاتی ہیں اس کو، تاکہ وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو ذبح کرو، اس کو آپ کھاؤ۔ تو اس طرح 3 دن تو یہ ہو گیا، یہ 3 دن آغاز ہوتا ہے اس کا۔ پھر 4 مہینے جس طرح انسان کی پیدائش ہے نا، 4 مہینے میں وہ جسم اس کا پورا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو یہ 4 مہینے جب وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کا بدن پورا ہو جاتا ہے نا ماں بدن کے پورا پیٹ ہو میں، جاتا ہے 4 مہینے تک، اس طرح اس اس طرح۔ کے جو ہے نا ایمان پورا ہو جاتا اور ہے 4 مہینے جس طرح بچے میں روح ڈالی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، ایمان میں جان ڈال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 مہینے کے بعد 4 مہینے کے 4 مہینے لگائے گا، تو اس کے بعد وہ انشاءاللہ مومن بن کے دوبارہ پورا تعاون کرے گا، جو ٹائم دے سکتا ہے جی پورا جی ٹائم بالکل۔ دے گا، لگے گا۔ پھر اس کے لیے ہر قربانی انشاءاللہ آسان ہوگی، وہ سال لگا سکتا ہے، 10 سال لگا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، وہ جہاد سے آ رہے تھے، میدان جہاد سے آ رہے تھے، اور یعنی اپنے بستی کی طرف جا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں کیا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ ہے، اور نفس کے ساتھ مقابلہ یہ سب سے عظیم جنگ ہے، کیونکہ نفس آپ کو کہے گا بھائی پانی ٹھنڈا ہے، نماز نہیں پڑھو، ہاں جی، آؤ۔ اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جواب دیے ہیں سارے۔ اب ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت آتی ہے تو یہ مسلمانوں کی کالونیوں میں، محلوں میں، شہروں میں آئے، تو کافروں کے پاس کیوں نہیں؟ کافر ہے جو، ان کو مسلمان کرنا چاہیے ہمیں، تبلیغ کا جو ہے نا کام ان پہ کرنا چاہیے، تبلیغ ان کے لیے ہے زیادہ، اور صرف مسلمانوں پہ یہ کیوں تبلیغ کی جاتی ہے؟ یہ اس طرح ہے نا بھائی کہ آپ کہتے ہیں، مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں پہ آپ محنت کیوں کرے ہو، کافروں پہ جا کے آپ محنت کافروں کو کریں؟ مسلمان کرے ٹھیک ہے، نا۔ مسلمان کا کردار وہ نہیں ہے۔ اب مثال اسلام ہمارا جو ہے وہ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، قرآن میں پڑھا ہوا ہے، ظاہری طور پہ کسی مسلمان میں 100% دین نظر نہیں آتا، تو کافر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ بھائی آپ خود مسلمان نہیں ہو، ہم کیسے مسلمان ہو جائیں؟ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے جن جن ممالک میں وہ پیغام پہنچایا، وہ 100% وہ کیا کہتے تھے، کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری طرح ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے دیکھتے ہیں کہ سارے اعمال کیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ہم کافروں کو مسلمان کر بھی لیں، چلو آپ یہ سمجھ لیں کہ 256 ممالک ہیں، ان میں سے 200 ممالک ہم نے مسلمان کر دیے، تو ان کو دین سکھلائے گا کون؟ پیچھے کون ہے کہ ان کو دین سکھلائے؟ مسلمان تو خود اپنا دین نہیں جانتا ہے۔ 90% ہماری پاکستانی عوام 90% نماز نہیں پڑھ رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایمان کے بعد پہلا حکم آتا ہے کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز، ہماری عوام 90% وہ بھی نہیں پڑھ رہی۔ تو اس لیے ہم پہلے مسلمانوں پہ محنت ہے کہ مسلمان بن جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولیں گے، کافر بھی جوک در جوک فوج در فوج انشاءاللہ دین میں داخل ہوں گے۔
माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना माशाल्लाह सारे जो जवाब हैं आपने गौर किया इन पे, और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो तबलीगी जमात आती है क्यों आती है, और लोगों को 3 दिन के लिए क्यों लेके जाते हैं, और 4 माह के लिए क्यों लेके जाते हैं, और 40 दिन के लिए। सारा आपने ये सारे सवालों के जवाब कारी साहब ने दे दिए। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जीवन पाकिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।